محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور میری بیوی نے اسے ایک شخص کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے اور جلد بازی میں اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے خود کو بدنامی سے بچا لیا ہے، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ اصل بدنامی تو میرے گھر کے اندر ہی موجود تھی، اور وہ مجھے ایک ایسی بدنامی کے گڑھے میں گرانے والی تھی جہاں سے تاعمر اٹھنا ممکن نہ تھا۔ ایک رات جب آنکھ کھلی تو میری بیوی، میں بڑی مشکلوں سے ایک دفتر میں نوکری تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ دفتر کے مالک نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے کم تنخواہ پر ہی صحیح لیکن مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ گھر کے اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے اور میں بے روزگاری کے ہاتھوں بے حد پریشان تھا۔ اس پر ایک جوان بہن کا بوجھ بھی میرے سر پر تھا۔ مجھے اس کی شادی کی فکر بھی لاحق تھی، اس لیے میں دن رات کام ڈھونڈنے میں مگن رہتا تھا۔ مجھے نہ نیند کا پتہ تھا اور نہ ہی رات کا ہوش۔ میری خواہش تھی کہ کسی بھی طرح کوئی اور نوکری مل جائے تاکہ میں کچھ اور پیسے کما سکوں۔ شروع میں تو ہم بہن بھائیوں کا بہت پیار محبت تھا، لیکن والدین کی فوت ہو جانے کے بعد اور میری شادی کے بعد دھیرے دھیرے اس پیار میں کمی آتی گئی تھی۔ اب تو میری بہن سے میری زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن بہرحال وہ میری بہن تھی اور گھر کے کام کاج وغیرہ کیا کرتی تھی۔ جب اماں زندہ تھیں تب میں صبح سویرے اٹھتا، ناشتہ کرتا اور فوراً گھر سے نکل جاتا تھا۔ بہن کی تمام ذمہ داریاں والدین نے سنبھال کر رکھی تھیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ پہلے والد اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی ہمیں چھوڑ کر اگلی زندگی کو سدھار گئی تھیں۔ اب بہن کا بوجھ اکیلا میرے سر پر تھا۔ میری ایک بیوی اور ایک بچہ تھا۔ والدین کے ہوتے ہوئے مجھے بہن کی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن جب سے میری بیوی میرے پاس آئی ہوئی تھی میں نے باقی گھر والوں کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ میں نوکری کی تلاش میں تھا، کیونکہ شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچے کے اخراجات کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ والد صاحب ریٹائر تھے اور ان کی پینشن سے گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو رہے تھے، لیکن جب میری بیوی یہاں رہنے لگی تو اس کے لیے ایسے ماحول میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میری تنخواہ صرف مہینے کا راشن پورا کرنے تک محدود تھی، باقی ضروریات بہت مشکل سے پوری ہوتی تھیں۔ یہ نہیں کہ میں بہن سے بالکل لا تعلق تھا، لیکن سلام دعا تک ہی وقت مل پاتا تھا۔ صبح ناشتہ تیار ہوتا جو بہن بنا چکی ہوتی اور میں فوراً دفتر چلا جاتا۔ جب واپس آتا تو بہن سو چکی ہوتی اور بیوی میرے کھانے کے انتظار میں ہوتی۔ ہم دونوں کھانا کھاتے اور پھر سو جاتے۔ یہی روز کی روٹین تھی۔ دفتر میں مجھ سے بہت کام لیا جاتا، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ پھر بھی میں زبردستی اسی جاب پر کناعت کر رہا تھا کہ کم از کم گھر کے اخراجات تو چل رہے ہیں۔ میری بیوی بہت زیادہ کھلے ذہن کی تھی اور خرچ کرنے والی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کتنی مشکلوں سے کما کر لاتا ہوں۔ اسے اپنی خواہشات پوری کروانی ہوتی اور میں جتنا بھی مشکل میں ہوتا اس کی تمام خواہشات پوری کرتا۔ میں نے اسے کبھی یہ جتایا نہیں تھا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ شاید مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ دوسری طرف میری بہن نے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا تھا۔ نہ اس نے کبھی کہا کہ مجھے سردیوں یا گرمیوں کا سوٹ چاہیے۔ اگر عید پر میں اسے ایک سوٹ لا دیتا تو وہ خوش ہو کر پہنتی اور کہتی یہ میرے بھائی جی کی پسند کا ہے اور انہوں نے لا کر دیا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اس کی پڑھائی بھی چھوٹ چکی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ شاید میں اپنی بیوی کے خرچوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اپنی بہن کی حالت پر توجہ ہی نہ دے پایا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا میں اپنی بہن کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میری بہن کے چہرے کی خاموشی مجھے ہر روز شرمندہ کرتی تھی، مگر میں یہ بھول چکا تھا کہ میں اس کی زندگی کا واحد سہارا ہوں۔ میں صرف گھر کے اخراجات اور اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ صبح دفتر جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ نہ کسی چیز کی خبر ہوتی، نہ کسی بات پر دھیان دینے کا دل کرتا تھا، کیونکہ اتنا تھکا ہارا ہوتا کہ جسم کا ایک ایک روں درد کر رہا ہوتا۔ ایسے میں سکون کی واحد جگہ میرا بستر ہی ہوتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً بستر پر چلا جاتا
اور صبح اٹھ کر دوبارہ دفتر نکل جاتا۔ یہی روٹین تھی۔ ایک روز جب میں تھکا ہارا رات کے وقت گھر لوٹا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ حالات کو سمجھنے کی کوشش میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری بہن ایک کونے میں بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہی تھی، اور میری بیوی چیخ چیخ کر اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ کم بخت، تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے ہمارا نام ہی ڈبو دیا، ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ڈائن، تو سب کچھ ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میری بیوی کی ایسی باتیں سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے زور سے آواز دی تو وہ میرے خیال میں آئی۔ روتے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میں کہتی تھی نا کہ اپنی بہن کی جلد شادی کر دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو تمہاری بہن نے کیا گل کھلا دیے ہیں۔ میں حیرت سے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا اور کبھی اپنی بہن کو۔ میری بہن سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر دونوں ہاتھوں سے آنسو پہنچے اور میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جل رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس پر یقین کروں گا۔ لیکن میری بیوی نے مجھے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری بہن کسی کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ آج میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہیں۔ اب دیکھو لوگ کیا کہیں گے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل و دماغ سن ہو گیا۔ میں لرز کر رہ گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب۔ میں چاہے اپنے کام میں غرق کیوں نہ رہتا، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہوتا کہ میری بہن ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بیوی کو جھڑکتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری چھوٹی معصوم بہن، تم اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لیکن میری بیوی نے جب سینہ پیٹ پیٹ کر ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کر دیا اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو میری بہن خاموش رہی۔ مجھے اس بات سے یقین ہو گیا کہ یقیناً بات کوئی بڑی ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بہن نے نام میں سر ہلا دیا، لیکن اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں سوچوں میں گرا کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، یہ پڑوس کے لڑکے سے ملنے گئی اور اللہ، میری توبہ، اتنی غلط حرکات کر رہی تھی یہ، اور میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور میں نے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو آمنہ۔ لیکن آمنہ ایک ہی بات پر بضد تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے میری بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے تو میں نے غصے سے اس سے کہا کہ ابھی کے ابھی میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ابھی کے ابھی اس گھر سے رخصت کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے اپنے ایک دوست کو، جو ابھی تک کنوارا تھا اور بڑی عمر کا تھا، میری بہن سے تو وہ تقریباً 25-26 سال ہی بڑا ہوگا، اس سے اس کا نکاح کر دیا اور بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دعائیں دیے میں نے گھر سے رخصت کر دیا۔ میری بہن روتی ہوئی میرے گھر سے رخصت ہوئی تھی، لیکن میرا دل نہ کانپا تھا۔ میں ابھی بھی شدید غصے میں تھا اور پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا کر سکتی ہے، لیکن خیر میں نے اس کو فوراً ہی 2 کپڑوں میں روانہ کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اب آگے کیا ہوگا، یا پھر میری بہن مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی تو ایک ہی بات نہ سنی تھی، شاید میرے سر پر میری بیوی کی باتوں کا اثر ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے ایسے انداز میں بات چیت کی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف وہی صحیح ہے اور باقی سب کچھ غلط۔ اس نے اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بتا دیا کہ میں اب خود کو اپنی بہن کو بیان میں تحمل نہیں کر پا رہا تھا۔ بہن کو رخصت کرنے کے بعد میری تو یہ حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے روٹی نہ کھائی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ غصہ شدت اختیار کر رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بس اس بات سے سکون تھا کہ میں نے بدنامی سے پہلے ہی اپنی بہن کو رخصت کر دیا ہے۔ اب بدنامی میرے گھر تک نہیں پہنچے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اصل بدنامی تو میرے اپنے گھر میں ہی موجود ہے۔ اصل میری دشمن تو میرے اپنے ساتھ رہتی ہے۔ وہ جس کی میں ہر ایک بات مانتا ہوں، وہی میرے لیے سب سے بڑی دشمن ثابت ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا
خیر اس وقت میں نے خود کو پرسکون کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ معلوم نہیں کس وقت تو مجھے نیند آ گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھا تو ناشتہ تیار نہ تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ میرے بستر پر ویسے ہی سو رہی تھی جیسے روزانہ سوتی تھی۔ میں اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ کچن میں بھی کچھ موجود نہ تھا۔ میں نے بس اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ غصہ اب بھی میرے سر پر چڑھا ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آفس سے آتے ہوئے مجھے پھر لیٹ ہو گیا۔ آج میری بیوی میرے سامنے بن ٹھن کر تیار ہوئی کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی میرے سر پر وہی واقعہ سوار تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی سے ایک بار پھر سے بات کرنا شروع کی تو میری بیوی نے کہا، بس اب چھوڑ دیجئے نا، ہم نے اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب کس چیز کی فکر ہے آپ کو؟ اب تو ہمارے سر سے بوجھ بھی اتر گیا ہے۔ اب گھر میں آپ اور ہمارا بیٹا ہی ہے۔ کھانے کے لیے تو اب آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کا بوجھ بھی ہمارے سر سے اتر چکا ہے، تو اب آپ کو کس چیز کے لیے پریشان ہیں؟ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اپنی زندگی جینے۔ بیوی کی بات میں وزن محسوس ہوا اور میں اچھا خاصا مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت مجھے کال آئی اور کال میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات میرے لیے کافی دکھ کی بات تھی، لیکن مجھے اپنی بہن سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ میں اس کے جنازے پر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو آپ لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیا ہے، تو اب آپ لوگ ہی اس کے مالک ہیں اور میں اب دوبارہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ خود ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیجیے۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب میری زندگی پہلے سے کچھ زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میری بیوی ویسے ہی خواہشوں کا اظہار کرتی اور میں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے کر ضرور آتا تھا۔ کچھ روز اس طرح گزرے کہ اچانک میرے سر میں درد رہنے لگا۔ ایک دن جب سر کا درد شدت اختیار کر گیا تو میں نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن سویا رہا۔ رات ہوئی تو میرے خواب میں میری بہن آئی۔ وہ کہنے لگی، بھیا میں سب کچھ بھول سکتی ہوں، میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوتا، لیکن ایک بوجھ ہے جو میرے دل پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنی جھوٹی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا میں کیا کہنا چاہتی ہوں، حقیقت کیا تھی۔ آپ نے سنی ہی نہیں، لیکن اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہو سکتا ہے آپ کا دشمن آپ کے بہت ہی قریب ہو۔ اس خواب سے جب میں بیدار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کر دیا۔ تبھی میرے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں کم از کم اس سے پوچھ تو تھک سکتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے خواب میں کہا کہ میں اپنی جھوٹی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا۔ یہ خیال دل میں آتے ہی مجھے یقین ہونے لگا کہ شاید میری بیوی جھوٹی ہے۔ میں نے اس خواب کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا تھا اور اگلے دن دفتر چلا گیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ حقیقت جان کر رہوں گا۔ دفتر سے چھٹی جلدی لے لی کیونکہ طبیعت خراب تھی۔ ابھی تک میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی تھی، لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میں گھر جلدی آ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات چیت کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ نند کو میں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا اور اب یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ مر گئی۔ کبھی میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ یقیناً وہ اپنی کسی بہن سے بات کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اب مجھے پتہ چلا میری بہن مجھے خواب میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ میں غصے سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور وہ سہم گئی۔ تب میں نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ میری بہن معصوم تھی نا؟ میرا دل کرتا ہے کہ وہ معصوم تھی، تم نے اسے پر بے بنیاد الزام لگایا۔ میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ ڈر گئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، آپ کی بہن معصوم تھی، دراصل آپ ہر وقت اس کی شادی کی فکر میں گھلے رہتے تھے اور سارے محلے کی عورتیں
اس کی تعریف کرتی تھیں کہ وہ بہت نیک اور پردہ دار ہے۔ اس وجہ سے مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے ہی ڈاکٹر کو پیسے دے کر جھوٹی رپورٹ تیار کروائی۔ اس دن تمہاری بہن کے پیٹ میں درد تھا۔ میں نے اس پر بہتان لگا دیا کہ اس کی شادی عمر سے دگنی شخص کے ساتھ کروائی۔ شاید وہ یہ غم لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں پہلے ہی اسے خاص پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا میرا اکلوتا بھائی آپ کی بہن کو پسند کرتا ہے اور وہ ہم پر زور ڈال رہا تھا کہ میں اس کی شادی اپنی نند سے کروا دوں، تب میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر یہ خطرناک منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا غصے کا طوفان اٹھا، میرے ہاتھ بے اختیار اٹھے اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ میں دل میں بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم کی یادیں تازہ ہو گئیں اور میں برداشت نہیں کر پایا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں نے بیوی سے کہا، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے بیوی کو پکڑ کر اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی اور معافیاں مانگتی رہی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی۔ وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا تھا۔ دعا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے، دل مسلسل دکھ سے بھرا رہا۔ سجدے کی حالت میں ہی مجھے نیند آ گئی تھی اور خواب میں اپنی بہن کو ایک خوبصورت وادی میں تخت پر بیٹھے دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سر پر تاج تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، بھیا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری بے گناہی کا یقین ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ختم نہ کریں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ دوبارہ ایسے کام بالکل بھی نہ کرے۔ خواب سے بیدار ہوا تو میرا 3 سالہ بیٹا رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ بہن کے الفاظ یاد آئے اور میں اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو بیوی کو بے ہوش پایا۔ اسے بیڈ روم میں لایا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔ کچھ گھنٹوں میں جب اسے ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی اور اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میری بہن کی باتیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی، لیکن میں نے اب اپنی زندگی کو سدھارنے کا عزم کر لیا تھا، ورنہ شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ میں آپ سے سچے دل سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بیوی کے راہ راست پر آنے کی خوشی بھی ایک طرف بہت سکون دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں کو تھپکی دی اور پھر اس کا سر دبانے لگا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کاج نہیں کرو گی۔ میری بیوی نے مجھ سے سچے دل سے وعدہ لیا کہ اب وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی آئندہ وہ کبھی ایسا کام کرے گی۔ اور شکر الحمدللہ کہ میری بیوی وقت پر ہی وہ راہ راست پر آ چکی تھی، ورنہ نہ جانے آگے چل کر ہماری زندگی کیسے ہو جاتی۔ میری بیوی میں چاہے لاکھ عیب سہی، لیکن وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ کر کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں، اس نے ذہنی دباؤ لے لیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہمارا معصوم بچہ ہمارے درمیان میں سویا ہوا تھا اور وہ سکون سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر وضو کر کے نفل ادا کرنے لگا تھا۔ اس وقت یہ شکرانے کے نفل تھے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اور اپنی بہن کے لیے جنت کی دعا مانگی، اس کی مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آ گیا تھا۔ میں اور میری بیوی نے یہ تہیہ کیا کہ کل جمعرات تھی اور جمعرات کو ہم اپنی بہن کے لیے ایک خیرات کا بندوبست کریں گے۔ ہم اس کے لیے تکفین و تدفین کے معاملے میں تو بہت لاپرواہی برت چکے تھے، لیکن اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے روز ہی جمعرات کے دن اپنی بہن کے لیے کئی دیگیں پکوائیں اور اس کے اثار ثواب کے لیے میں نے کئی مدرسوں اور کئی مسجدوں میں وہ دیگیں پہنچا دیں اور پورے محلے میں اس کے اثال و ثواب کے لیے صدقہ دے دیا۔ میں نے اپنی بہن کے اثال ثواب کے لیے دیگیں پکا کر ان کی روح کی سکونت کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں۔ پورے محلے میں لوگوں سے درخواست کی
کہ وہ بھی اس صدقے میں شریک ہوں اور میری بہن کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں۔ ایک طرف تو میں اپنے کیے پر پچھتایا ہوا تھا، دوسری طرف دل میں یہ امید بھی باقی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کی روح کو سکون دے گا اور مجھے بھی اپنی غلطیوں کا بہتر ادارک ہوگا۔ میرے دل کی حالت کچھ عجیب و غریب تھی، جیسے میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ کھو دیا ہو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ یقین بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور معافی کے بعد شاید کچھ بہتر ہو سکے۔ میری بیوی کی حالت بھی کچھ بہتر ہو چکی تھی اور وہ اب مجھے بہت شرمندہ اور معافی مانگتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اس کا پچھتاوا اور احساس جرم واضح تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کے باقی حصے میں یہ غلطی نہیں دہرانا چاہیے تھی۔ جمعرات کے دن ہم نے خیرات کا بندوبست کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ درست راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم دونوں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک اچھے انسان بن جائیں۔ میرے دل میں یہ احساس تھا کہ اب شاید میری زندگی میں سکون آ جائے گا اور میری بہن کی روح کو بھی چین مل جائے گا، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے مسلسل خود کو درست رکھنا ہوگا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک نیا آغاز ہوا، ایک نیا سراغ، ایک نیا مقصد۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان جو دوری اور شک تھا وہ کم ہونے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنی بہن کو یاد کرتا رہتا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی، مگر اس کے تاثرات اور اس کا دکھ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہا۔ اس کے لیے کی جانے والی دعائیں اور خیراتیں میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی، اور میں نے زندگی کا نیا مقصد یہی بنایا کہ میں اپنی بہن کی بے گناہی کو ثابت کروں گا اور اس کے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ میرے دل میں یہ ایک پختہ عہد بن چکا تھا۔ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگا اور اپنی فیملی کو کبھی بھی شک و شبہ کی بنا پر نقصان نہ پہنچنے دوں گا۔ زندگی میں اتنی ساری پیچیدگیاں اور غم بھرے لمحے گزارنے کے بعد مجھے ایک نیا سبق سیکھنے کو ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی جینے کا مقصد اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان سے سیکھنا ہی انسان کو بہتر بناتا ہے۔ میری بہن کے دکھ اور اس کی وفات نے میرے دل کو توڑ دیا تھا، مگر اب میں نے سوچا کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی اسے یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور اپنی فیملی کو، خاندان کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ میرے بیٹے کی مسکراہٹ اور میری بیوی کا پچھتاوا دونوں میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بنے تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی برے راستے پر نہیں چلے گی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ضرور ادا کرے گی۔ اب مجھے اپنی زندگی میں سکون ملنے لگا تھا اور میں نے اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس بات کو بھی شامل کیا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارا جائے۔ میری بیوی اور میں نے فیصلہ کیا ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں گے اور زندگی کے ہر امتحان کا سامنا مل کر کریں گے۔ ہم نے ایک دوسرے سے سچے دل سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کریں گے تاکہ وہ بھی اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ بڑا ہو سکے۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی دھوکہ نہ آئے گا۔ وہ دن میرے لیے ایک نیا آغاز تھا جس میں میں نے اپنی بہن کی روح کے لیے دعا کی اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہمیں وقتاً فوقتاً مشکلات کی صورت میں ملتا ہی رہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں میں انہیں صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کر لوں گا اور اپنی فیملی کی خاطر ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلوں گا۔ آج بھی جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور میری بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ پل گزارنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دل میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت دے دے تاکہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ اور جب میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے تو میں اپنے دل میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا موقع دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ زندگی کے اس مرحلے میں جہاں ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، وہاں ہمیں ایک اہم سبق ملا۔ وہ سبق یہ تھا کہ انسان جب تک اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا وہ کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔
میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایمانداری اور محبت کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ صرف سچائی اور محبت ہی انسان کو سکون اور اطمینان دے سکتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں کوئی مشکلات آئیں تو ہمیں ان کا سامنا صبر اور حوصلے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کو حقیقی کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔ میں اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں اور دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے، کیونکہ وہ ایک بے گناہ تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے لیے ایک سبق تھا۔ اس کا دکھ، اس کی بے گناہی ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی محبت اور تعلقات میں کبھی بھی شک کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے پر یقین رکھیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا غرور اور ایگو ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی رضا کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ زندگی میں اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں رحمت سے نوازتا ہے اور ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، اپنے گناہوں سے نجات پاتا ہے، اپنی زندگی کو ایک نئے آغاز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سبق تھا کہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے اپنی فیملی کو دوبارہ سے جوڑا، اپنے تعلقات کو مضبوط کیا اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیا۔ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیاوی خوشی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی ذات میں سکون حاصل کرنا ہے۔ میرے لیے اب زندگی کا ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلوں گا اور کبھی بھی اپنے اصولوں سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف قدم نہیں بڑھاتے تب تک ہمیں حقیقی سکون نہیں ملتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا سبب بن رہا ہے۔ آج بھی جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم ہمیشہ اس راستے پر چلیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب لے کر جائے، اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر گزار ہوں۔ اور میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب میں ہر جمعرات کو اپنی بہن کے ایصال ثواب کے لیے دیگے پکواتا ہوں اور انہیں مختلف مدرسوں، مسجدوں اور محلے وغیرہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری بہن کی مغفرت کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جگہ دے۔ اس کے علاوہ میں ہر کسی سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی بات کو بنا تحقیق کے نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں اور افواہیں لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی اور پریشانی پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں نہ صرف ہماری زندگیوں میں بے سکونی پیدا کرتی ہیں بلکہ یہ ہمارے رشتوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگیوں میں سکون، محبت اور سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس چھوٹی سی دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔